اب میں آواز دیتا ہوں قاری امین الدین صاحب کو، جو کہ جمعیت العلماء ارشد مدنی گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ بہت مختصر 3 منٹ میں اپنی بات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں ہمارا یہ آج کا تاریخی اجلاس تحفظ اوقاف کے سلسلے میں ایک تاریخی اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور صرف یہی نہیں، مسلم پرسنل لا نے پورے ملک کے اندر 50 بڑے بڑے شہروں کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ اس وقت کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارا اپنے وجود کا مسئلہ، ہمارا مذہبی مسئلہ اور ہماری جو ہے ملی تشخص کا مسئلہ ہے۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں وقت کی ظالم حکومتیں مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قوانین لا کر اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اللہ کا چراغ ہے، اور ناواقف لوگ، اللہ کے منکر لوگ، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے لوگ اللہ کے دین کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھ لے، آج سے ہی نہیں، آج سے 1400 سال پہلے ہی نہیں، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے روز اول ہی سے حق اور باطل کا تصادم ہمیشہ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ غلبہ اہل حق کو عطا فرمایا ہے، چاہے اہل حق تعداد میں کم ہی کیوں نہ رہے ہو۔ لہٰذا وہ لوگ اس بات کو سمجھ لے جو اسلام اور مسلمانوں کے تشخص اور ان کے وجود کو مٹانے کے ناپاک عزائم کیے ہوئے ہیں، ایسے کئی ہزاروں لوگ آئے جو اپنے وقت کے اندر بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتوں کے مالک تھے، جن کی حکومتوں میں کبھی سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ایسی ایسی حکومتوں کے تاج و تخت رکھنے والوں کو ہمارے اکابر و اسلاف نے ان کی اوقات دلائی، اور وقت نے وہ دن دیکھا کہ ان کا چڑھتا سورج غروب ہوا۔ بڑے بڑے فرعون، لیکن ہر ایک کا سورج غروب ہوا، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے اور اس کے دین کو بلند کرنے والوں کی ذات ہے۔ لہٰذا جو لوگ مساجد، مدارس اسلامیہ اور اوقاف کی زمینیں مسلمان طرح سے ہمارے مکاتب قرآنیہ کی جو ہے مٹانے کی ناپاک پس پردہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ اس بات کو سن لیں اور سمجھ لیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو ہے لوگ آئے، اور ایک وقت آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ ان کی حکومتیں ختم کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹایا، بلکہ ان کا نام و نمود ایسے صفحہ ہستی سے مٹ گیا کہ آج ان کی قبروں پر دھول اڑ رہی ہے، آج کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہا۔ لہٰذا آج مسلم پرسنل کے بورڈ سے یہی آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہمارا یہ احتجاجی پروگرام، ہماری یہ آواز، یہ صرف جلسوں کی حد تک، دھرموں کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف سپریم کورٹ کی حد تک نہیں ہے۔ ہم اس مسئلے کو بابری مسجد کے طرز پر کبھی قبول نہیں کریں گے کہ بابری مسجد کا فیصلہ ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا، ہرگز نہیں۔ اگر حکومت اور وقت کی عدلیہ اگر اس کو مسلمان اور اسلام کے حق میں اگر فیصلہ نہیں دیتے ہیں تو وہ دن دور نہیں۔ آج جو سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے اپنے وجود سے وقت کے بڑے بڑے ظالموں کی جیلیں تنگ پڑ گئی تھی، کالے پانی کی جو ہے سزائیں ہم نے کاٹی، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے ہر طرح کی قربانی دی، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب چمن کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہم انہیں یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ وہ لوگ ہیں جو آج اپنی بوریا نشینیوں پر ہے، اور آج سے ملک کی آزادی سے پہلے
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इस मुल्क में कदम रखा तो यही वो बोरिया नशीन लोग थे जो अपनी खानकाहों से, जो अपने मदारिस से, जो अपने मसाजिद से और अपने दीनी मराकिज से निकलकर अंग्रेजों को वो लोहे के चने चबुआए थे कि उन्हें मजबूर होना पड़ा था इस मुल्क से अपना सामान लपेटने पर। क्या वो हमें ये समझ रहे हैं कि हमने मुल्क आजाद करा, हर एक को उसके आइन की हुकूक की आजादी हासिल होगी। इसी बुनियादों, इन्हीं शराइत, इन्हीं कवानीन की बुनियाद पर हमने अपने मदारिस में पनाह ले ली, हमने अपनी खानकाहों में अपनी जगह संभाल ली, हमने अपने तबलीगी मराकिज में अपने काम को जो है दिन ब दिन तरक्की दी। और लोग ये समझ रहे हैं कि आज हम अपनी खानकाहों से नहीं निकलेंगे, हम अपनी मदारिस से नहीं निकलेंगे। याद रखो, जब मसला दीन के तहफ्फुज और दीन की हिफाजत का है तो हम अपनी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और याद रखिए, मुसलमान कौम इस वक्त सो नहीं रही है बल्कि सोने का ढोंग कर रही है। मैं मुस्लिम माशरे से इतनी ही बात कहूंगा, ये सोने का ढोंग खत्म कीजिए। इस वक्त की जो आवाज हमारे बड़े अकाबिर की है, आज जिस तरह मुस्लिम पर्सनला की आवाज पर आपने लब्बैक कहते हुए यहां पर आए हैं, आइंदा जब जब भी मुस्लिम पर्सनला की लड़ाई होगी और जब इसकी आवाज के लिए आपको बुलाया जाएगा, क्या आप लोग हर मुमकिन अपना ताउन, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? वक्त पड़ेगा हम सड़कों पर निकलेंगे, वक्त पड़ेगा तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, और वक्त पड़ेगा तो याद रखिए, हमारे इस मुस्लिम पर्सनला का सबसे बड़ा, सबसे अहम चीज यही है कि ये हमारा एहतजाजी प्रोग्राम शाबानो मुकद्दमे के तर्ज पर बिल्कुल आखिर तक जारी रहेगा। बस हम आखिर में यही बात आपसे कहेंगे, जब जब आपको आवाज लगाई जाए, आप अपने दुकान मकान, अपने कारोबार की हर चीज की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी देते हुए आगे बढ़े। और यही इस वक्त का आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी और वक्त का तकाजा है। इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।